لڑیں گے، قائد کا پاکستان، قائد کا پاکستان یہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ، الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور بلا شبہ ہم نے زبور میں لکھ دیا نصیحت کے بعد، ذکر کے بعد، کہ اس زمین کے وارث نیک لوگ ہوں گے، اس زمین کی قیادت اور سیادت ہم نیک لوگوں کو دیں گے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ نیک بندے حکومت میں نہیں آ سکتے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اس زمین کے وارث نیک لوگ ہوں گے۔ ایک جگہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لاستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ایمان والوں کے ساتھ اور ان میں جو نیک عمل کرتے ہیں ہم تمہیں زمین میں خلافت دیں گے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو ہم نے خلافت دی۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، ہم اس کے طلبگار نہیں ہیں۔ میں سچی بات کہتا ہوں، میرے بھائیوں نے آپ سے پہلے بات کی، ہم کسی مجبوری میں، کسی وجہ پہ آئے ہیں اور اپنی بقا کے لیے نہیں آئے، اس ملک کے مستقبل کے لیے آئے ہیں، کیونکہ ہم اس ملک کو ملک نہیں کہتے، مسجد کہتے ہیں۔ اس کی پیشانی پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے مسائل کا ایک حل ہے کہ اس میں اسلام آ جائے، ورنہ جتنی مرضی ٹامک ٹوئیاں مارے اس ملک کو اس گرداب سے نہیں نکالا جا سکتا، اس دلدل سے نہیں نکالا جا سکتا۔ جس مقصد کے لیے ملک لیا تھا اس مقصد کو پورا کیا جائے گا تو معاملہ حل ہوگا، ورنہ بگڑتا جائے گا۔ روٹی نہیں ہے، امن نہیں ہے، یہی مسئلے ہوتے ہیں نا، مہنگائی بہت ہے، بے روزگاری بہت ہے۔ ریڑی والے سے جا کے پوچھیں، چھاپڑی والے سے جا کے پوچھیں، اینٹیں اٹھانے والے سے جا کے پوچھیں، بڑے مشکل حالات ہیں، بڑے مشکل حالات ہیں۔ جو یتیم ہے، بے بس ہے، میں نے ہمیشہ آپ سے کہا ان ہوٹلوں پہ کام کرنے والے بچوں کو چھوٹا مت کہا کریں، یہ اپنے گھر کے بڑے ہوتے ہیں۔ باپ کے فوت ہونے کے بعد ماں کو دلاسا دے کے آتے ہیں کہ میں آج 300 روپے لے کے آؤں گا، میں تیری دوائی بھی لاؤں گا، میں بہن کی کتاب بھی لاؤں گا، میں چھوٹے بھائی کا بستہ بھی لاؤں گا، میں شام کو سبزی بھی لے کے آؤں گا۔ کرایہ دار کو کہو ہمارا کرایہ تھوڑا دیر سے دیں گے، بجلی کا میٹر کٹ گیا، ماں لگ جائے گا۔ 12 سال کا بچہ ماں کو دلاسے دیتا ہے۔ کھیلنے کی عمر میں کھلونے بیچتے ہیں۔ کچھ بچے پارک میں کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، اور کچھ بچے پارک میں کیوں جاتے ہیں؟ غبارے بیچنے کے لیے، کھلونے بیچنے کے لیے۔ وہ کھیلتے نہیں ہیں، وہ کھیلنے کی عمر میں کھلونے بیچتے ہیں۔ نظام نہیں ہے۔ آج یتیم کا کوئی پرسان حال نہیں۔ فیکٹریوں میں کام کرنے والی بیٹیاں، بیویاں، مزمل تو تعلیم کا مسئلہ کہہ رہے تھے، بہت بڑا مسئلہ بیان کیا انہوں نے۔ آج پاکستان کی بسوں میں آدھے مرد کنڈکٹر ہیں کہ عورتیں کنڈکٹرز ہیں؟ بولیں، بس ہاسٹس، ایک نیا نام ہے ہمارے معاشرے میں، کیا نام اس کا؟ بس ہاسٹس۔ یہ ساری شوقینی میں ہوں گی یا مجبوری میں بھی ہوں گی؟ صادق آباد سے اسلام آباد تک بس میں آنا، بعض اوقات پوری بس میں تنہا عورت ہوتی ہے، اس کو پانی پلا رہی ہے، اس کو برگر کھلا رہی ہے، اس کا مسئلہ پوچھ رہی، ایک بیل بجا رہا ہے، دوسرا بیل بجا رہا ہے، شرارتیں کرتے ہیں، جملے کستے ہیں، خرابیاں کرتے ہیں۔ وہ کیوں یہ درد کے اور غم کے گھونٹ کیوں پیتی ہے؟ کس بے بسی میں ہے کہ گھر میں کوئی اور ہے نہیں؟ سب شوقین نہیں ہے، اپنے بچوں کو گھر میں چھوڑ کے فیکٹریوں میں جا کے مزدوری کرتی ہیں، 5 بجے آتی ہیں۔ مجھے ایک عورت کہتی باہر سے کنڈی لگا کے تالا لگا کے آتی ہوں اور سارا دن خیر مانگتی ہوں، بچوں کی خیر ہو، چھوٹے ہیں، کوئی آگ نہ لگا لے، کوئی بجلی کو ہاتھ نہ دے لے، کوئی خرابی نہ کر لے، گھر میں چھری کانٹے پڑے۔ کہتی پتہ نہیں کس طرح وہم میں زندگی گزارتی ہوں، صبح 8 بجے فیکٹری پہنچنا ہوتا ہے، شام 6 بجے گھر آتی ہوں، بچے اندر میں تالا لگا کے جاتی ہوں، ہم کہاں جائیں؟
اور کرایہ داروں کی زندگی تو بہت مشکل ہے، ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، بیمار ہو جائیں تو عیادت کوئی نہیں کرتا، مر جائیں تو جنازہ کوئی نہیں پڑھتا، اور اپنے قبرستانوں میں لوگ کرایہ داروں کو دفن ہونے، ان کو کریانے کی دکان والا ادھار نہیں دیتا، ان کو دودھ والا ادھار نہیں دیتا، کہتے تم کرایہ دار ہو، تم سے ادھار نہیں کر سکتے، تم سے ادھار نہیں کر سکتے۔ اور کرایہ داروں کے مہینے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کی پہلی بہت پہلے آ جاتی ہے، پہلی ختم نہیں ہوتی کہ اگلی پہلی آ جاتی ہے، اور ہر کرائے پہ کرایہ دار کہتا ہے کرایہ بتاؤ، ہر کرائے پہ کرایہ دار کہتا ہے کرایہ بتاؤ۔ ہم ایک دسترخوان چلا رہے تھے تو ایک بڑا سوٹڈ بوٹڈ ویل آف نوجوان، بڑا سمارٹ، وہاں کھانا کھا رہا تھا، تو ویسے میں نے پوچھا کہ آپ اس دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں، مجھے ایشو نہیں ہے، مگر میں آپ کی مسئلہ سننا چاہتا ہوں، آپ کیوں کھانا کھاتے ہیں؟ کہنے لگا شاید 25 کے 26 ہزار پر تنخواہ ہے، آفس میں کام کرتا ہوں، 5-6 ہزار روپیہ اپنے کمرے میں دیتا ہوں جہاں میں رہتا ہوں، 2-3 ہزار روپیہ مہینے میں ایک دفعہ جاتا ہوں گھر تو وہ لگ جاتا ہے، تو ایک وقت کا کھانا 100 روپے میں کھاؤں تو اگر 3 وقت کھاؤں تو 300 روپیہ لگتا ہے، اور اس کا 9,000 روپیہ بنتا ہے، تو کوشش کرتا ہوں کہ دوپہر کو کھانا نہ کھاؤں تو یہاں سے مفت ملتا ہے، تو اس طرح کوشش کرتا ہوں، کبھی ناشتہ نہیں کرتا کہ میں پیسے بچا لوں، اگر میں یہاں کھانا کھاؤں گا تو میں اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکوں گا۔ یہ آج ملک کے حالات ہیں، یہ آپ سے بھی چھپے ہوئے نہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ گردے بیچتے ہیں، لوگ خون بیچتے ہیں۔ ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں، یورولوجسٹ ہیں، گردے کے ڈاکٹر ہیں لاہور میں، بھلے وقت کی بات ہے، میں ان کے پاس بیٹھا، ملاقات کے لیے گیا، رابطے کے لیے، تو ایک عورت آئی، اس کا خامن تھا ساتھ، کہنے لگی میں نے اپنا گردہ بیچنا ہے۔ ان کا بیبی کس کام سے پہ گئی ہے گردہ بیچنا، تو جاتا نکل جاتا ہوں۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر آپ میرا کہیں طے نہیں کرائیں گے تو میں نے گردہ بیچنا ہی بیچنا ہے، مجھے کسی نے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ آپ مشورہ دے دیں گے، ورنہ یہ میں نے دینا ہی دینا ہے، میرے حالات بہت مشکل ہیں، ہم بھٹے پہ کام کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا تجھے زیادہ سے زیادہ کوئی 2 لاکھ روپیہ دے گا، ساری زندگی دوائی کھائے گی، جسم تیرا کٹ جائے گا، ایک کچھ تیرا ختم ہو جائے گا، تو 2 لاکھ میں بھی تیرا بچنا بننا کچھ نہیں ہے، تو یہ نہ دے بیچ گردہ۔ اسے سمجھا رہے میرے سامنے، وہ روئے اور کہے میں نے ضرور گردہ دینا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کو جب کچھ نہ بن پڑا تو کہنے لگے اے تیرا خامد بیٹھا ہے، انہوں کیا دے دے جے دینا۔ وہ چلا کے روئی، کہتی 6 مہینے پہلے انہیں دیتا ہے، 6 مہینے پہلے انہیں دیتا ہے، تے قرضہ نہیں اتردا، تے ساڈے بال انہاں کھو لینے نے، تے ہن میں گردہ دینا ہے۔ پاکستان میں خون فروشی باقاعدہ دھندا ہے، لوگ خون بیچتے ہیں 3,000 کے لیے، 2,000 پہ۔ کیوں؟ میں جیلوں میں بہت کام کرتا رہا، لوگوں کو جا کے ملتا تھا کہ تم نے چوری کی، تم بہت خراب آدمی ہو، کہتے ہیں ہاں میں خراب ہوں، مگر بتاؤ جب میری ماں کی دوا کے پیسے نہیں تھے میں نے اس لیے چوری کی، میں اس کی چوری کی جسٹیفیکیشن نہیں کرتا، میں اس کے لیے کوئی دلیل نہیں، مگر جب اسے پوچھتے تو چور کیوں بنا؟ گھر میں فاقہ تھا، نوکری نہیں تھی، بھوک تھی، بچے بلکتے تھے، میں مجبور ہوا، میں بے بس ہوا، میں نے اس پاکستان میں اپنی آنکھوں سے وہ بچے دیکھے جن کے گلے میں لکھا تھا بچے برائے فروخت، تختیاں ڈالی ہوئی تھی، اور چیرنگ کراس میں مال روڈ کے اوپر لاہور میں وہ 4 بچے چیچا وطنی کے کھڑے تھے، اور باپ ساتھ کھڑا تھا، کہہ رہا تھا کل کو یہ نہ کہنا کہ میں نے ان کو زہر دے دیا، میں نے ان کو نہر میں پھینک دیا، میں نے ان کو ٹرین کے نیچے کچل دیا، میں خود کہتا ہوں مجھے ان کو خرید لو، جس نے خریدنا خرید لو۔ بچے برائے فروخت، گلے میں ان کے کارڈ لٹکے تھے، اور چیرنگ کراس میں کھڑا تھا۔ یہ آپ کا شیخ اوپرا کہاں کہ پچھلے سال بچے سارے نہر میں پھینک دیے، عید کا دن تھا، بچے کپڑے مانگتے تھے، کہتا ہو میں تمہیں کپڑے دلوا لاؤں، اور سب کو خود بھی چھلانگ لگا دی اور بچوں کو بھی نہر میں پھینک دیا۔ یہ کپڑے ہیں اور یہ عید ہے۔ 10-10 سال کی بچیاں رحیم یار خان سے، صادق آباد سے، بہاولپور سے، ملتان سے، اٹک سے، گجرانوالہ کے گھروں میں آ کے ٹاکی پوچھے کرتی ہیں، برتن دھوتی ہیں۔ 10 سال کی بچیاں، 6 سال کی بچیاں گھروں کے کام کرتی ہیں۔ مجبوریاں کیا ہیں؟ جو کام معاشروں میں ہونے تھے وہ ہوئے نہیں۔
میرے نبی گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بچہ رستے میں روتا ملا، بشر بن اقربہ اس کا نام ہے. کہا تو روتا کیوں ہے؟ آج آنسوؤں سے روتے ہیں، خون کے آنسو روتے ہیں. آج لوگوں کے دل روتے ہیں، آنکھیں نہیں روتی. مگر کسی کو ان حالات کی خبر نہیں ہے. کہا بشر روتا کیوں ہے؟ چھوٹا بچہ روتا ہے. کہنے لگے میرا ابا غزوے میں گیا تھا، مارکے میں گیا تھا، جہاد میں گیا تھا، میرے ابا جی شہید ہو گئے اور میں یتیم ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے بشر تو کیا پسند کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ابا ہوں اور عائشہ رضی اللہ عنہ تیری؟ یہ تھا معاشرہ. یہ مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں، اس بنیاد پہ کھڑا ہوا تھا. صحابی کہتے ہیں ہم سویر کو نکلے، پہلا پہر تھا، مدینے سے باہر آئے تو بنو مزر کے لوگ دیکھے، مفلوق الحال، مفلسی ان کے چہروں سے ٹپکے، غربت ان کے کپڑوں سے چھانکے. ان کے پاس کپڑے نہیں تھے، چمڑے تھے جن کے ساتھ انہوں نے اپنے سطر چھپائے تھے، کھال چمڑا بکرے کی یہ انہوں نے اپنے اوپر لپیٹا تھا، ان کے تن پہ کپڑا نہیں تھا. ہمارے لوگ ہم بڑے غریب ہیں، ہم دنیا میں کام کیا کریں گے؟ ابن عباس کہتے ہیں صحابی ٹاٹ پہنتے تھے، ٹاٹ پہنتے تھے گرمی کے اندر. وہ جب ہماری مسجد کی چھت نیچی تھی، جب جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تو اتنی بو ہوتی تھی کہ کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا. ٹاٹ پہنتے تھے، مٹی میں اٹے ہوتے تھے، پسینے میں شرابور ہوتے تھے. اللہ کے نبی نے فرما دیا غسل کر کے آیا کرو جمعے کے لیے. جمعے کے اندر کوئی غسل کے بغیر، ایک حدیث میں لکھا اتنی مزدوری کرتے تھے، مٹی اتنی ہوتی، پسینہ اتنا بہتا کہ مٹی کے اندر نالیاں لکیریں لگ جاتی تھی. کسی نے افریقہ میں دیکھا، ہمارا نتھل پارکر میں ہوتا تھا، جب پسینہ آتا اور ریت لگتی، پسینہ بہتا تو بدن پہ نالیاں بنتی تھی یوں ریت کے اندر. یہ صحابہ کے حالات تھے، یہ حالات تھے. تو کہا تو پسند کرتا ہے کہ عائشہ تیری ماں ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ابا ہو. گھر میں فاقے تھے، معاشرہ بنایا ہے، اپنے آپ کو نہیں بنایا، لوگوں کو بنایا ہے. یہاں جو حکمران آیا اس نے کس چیز کو بنایا؟ ہجرت تو اکٹھی کی تھی، 47 کا سفر تو اکٹھے ہوا تھا. امیر کون ہوئے اور غریب سے غریب تک کون ہوئے؟ سیاست دان. پہلا الیکشن یاماہا پہ، دوسرا سوزوکی پہ، تیسرا کرولا پہ، اور اس کے بعد ہمارے ایک سیاست دان ہیں پچھلے مہینوں میں فرما رہے تھے وزیر اعظم صاحب اونچی مت بولیں، جب آپ کے نمائندے پورے نہیں ہوئے تھے تو جہاز میرے اڑے تھے اور ہیلی کاپٹر میرے چلے تھے. بندے میں نے پورے کیے تھے ہیلی کاپٹر اور جہازوں کے ساتھ، میں آپ کی ATM مشین ہوں. خفیہ کہا کہ برملا کہا؟ میڈیا پہ کہا اس نے کہا بندے گنتی میں پورے نہیں ہو رہے تھے وزیر اعظم بننے کے لیے، جہاز میرے چلے تھے، ہیلی کاپٹر میرے اڑے تھے اور ATM میں ہوں. کس سے روئیں، کس سے کہیں؟ 2 عورتیں لے کے بیوہ، 2 بچیاں لے کے عورت بیوہ اما جی عائشہ کے پاس آ گئی رضی اللہ عنہ. ہمیں لوگ پوچھتے ہیں آپ کون سی سیاست کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتے، ہم مدینے کی زندگی کو واپس لانا چاہتے ہیں. امیر محترم کے پاس ایک بندہ آیا، میں ساتھ بیٹھا تھا، 21ویں صدی کا آغاز تھا، یہ نیا سال صدی شروع ہو رہی تھی 2000 کی. کہنے لگا حافظ صاحب کس طرح پاکستان ترقی کرے، ہم کس طرح 21ویں صدی میں داخل ہوں، ہم دنیا کی چیلنجز کو کس طرح میٹ کریں، 21ویں صدی کا کیا حل ہے، ہم ترقی کر جائیں. تو امیر محترم نے حافظ سعید صاحب نے کہا پاکستان کی ترقی اور امت مسلمہ کی ترقی 21ویں صدی میں نہیں ہے، 1400 سال پیچھے جانے میں ہے. اگر ترقی چاہتے ہیں آگے بڑھیں گے یا پیچھے جائیں گے؟ جس دن ہم 1400 سال پیچھے چلے گئے انشاءاللہ وہ ترقی کا دور ہوگا. آگے بڑھنے سے نہیں، جو مغرب کی طرف جائے گا وہ ڈوب جائے گا. سورج سے پوچھ لو، جس نے مغرب کا رخ کیا وہ ڈوب جاتا ہے. ہماری روشنی مغرب کے میکدوں سے نہیں ہے، ہماری روشنی کا سفر مکہ اور مدینہ سے ہے.
जुड़ जाएं उसके साथ। 2 बच्चियां लेके यतीम आ गई, बेवा औरत, अम्मा जी से पुकार के कहती फाका कुछ दें। कई रवायतें मैं एक पढ़ देता हूं। कहती मेरे घर में कुल 3 खजूरें थी। कितनी? पूरे घर में 3 खजूरें। हा हा। कहती मैंने तीनों खजूरें ली और उस औरत को दे दी। उसने एक एक बच्चियों को दी, एक मुंह में डाल ली। फाके की बच्चियों ने जब एक खजूर खाई तो हसरत से मां की तरफ देखा। मां ने अपने मुंह की खजूर बाहर निकाल ली, आधी एक बेटी को दे दी, आधी दूसरी बेटी को दी। मां तो मां होती है, उसने कुछ नहीं रखा, उसने भी नहीं खाया और उम्मत की मां ने भी कुछ नहीं बचाया। तो मैं बनु मुज़र की बात आपसे कर रहा था, चमड़े लपेटे। कहते हम गए, तलवारें उनके गले में हमायल, हम बाहर गए तो वो चमड़े लपेट के लोग खड़े, गुर्बत मुफलिसी उनके चेहरों से टपकती थी। ये थे मदीने के हुक्मरान, ये थे मदीने की रियासत। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले कहाँ आए? अपने घर में आए। सही बुखारी खोल लीजिएगा, मिशकात खोल लीजिएगा, मुस्नद अहमद खोल लीजिएगा। घर खाली था। घर तो हमेशा ही खाली रहा। गुर्बत की वजह से या बांटने की वजह से? बोले, अगर मेरे नबी के घर में गुर्बत थी तो फिर दौलत किसके घर में? मसला गुर्बत नहीं था, मसला था बांटते थे। लोगों का एहसास था। घर खाली था, बाहर आए। सैयदना बिलाल से कहा अजान, रज़ी अल्लाह तआला, अजान, अकामत, नमाज, मिंबर आया, मदीना इकट्ठा किया गया। गरीब देखे हैं। लोग कहते हैं गुर्बतों का आपके पास क्या इलाज है? हमारे पास क्या इलाज होगा? इलाज करने वाले बता गए। मदीना इकट्ठा किया, तकवे की आयतें पढ़ी, गरीबों का तस्करा किया। यहां गरीबों के तस्करे तो होते हैं, हम कौम को खड़ा करते हैं कि यह गुर्बत खत्म हो जाए या गरीब बना रहे हैं। मेरे जैसे इदारे, हम जैसी जमातें, एनजीओ दस्तरखान लगाएं हमें जचता है, हम राशन बांटे हमें जचता है, हमारी कैपेसिटी इतनी है। हुकूमतों को राशन देने चाहिए, दस्तरखान लगाने चाहिए कि पूरी कौम को मजबूत बनाना चाहिए। बोले 2-2 हज़ार रुपए आ जाते हैं बैंकों में, कभी नादरा के दफ्तर में रश है, कभी ये मोबिलिंग की दुकानों पे रश है, कभी बैंकों के एटीएम पे रश है। थर पार करके लोग भिखारी बना दिए। 3,000 रुपये मिलता, कितना वो मिलता? वो पहले बेनजीर नाम था, पता नहीं उसको इंसाफ नाम दे दिया। दुनिया से ज़कात इकट्ठी करते हैं और फिर बांटते हैं इस तरह। क्या 2-2 हज़ार से कौमें खड़ी होती हैं या कौम को मजमूई तौर पे खड़ा किया जाता है, उसके पैर पे खड़े करते हैं? वो एक आदमी है कराची में, सैलानी, उससे जाके मिन्नत की कि हमारे पास पैसे नहीं है, लंगर खाने तेरे होंगे, बोर्ड हमारे होंगे, ज्वाइंट वेंचर कर लेते हैं। एक आदमी इनफरादी तौर पर लंगर चलाता था। हुकूमत ने उसको क्या कहा? हमारा भी एक मोनोग्राम लगा दो, हमारा भी एक हिस्सा डाल दो, काम तो होगा। कोरोना में मुल्क मर रहा था, दुनिया में लॉकडाउन था और हुक्मरान पैसे बना रहे थे। आज कल परसों, साल में, 2 साल में एक स्कैंडल छपेगा मुल्क में कोरोना के दौरान का, और कम से कम 400 अरब रुपए की करप्शन का होगा। जो लोग बड़ी ईमानदारी की बात करते हैं, मैं मालूमात पे कहता हूं 3 चीजें उसमें निकलेंगी: वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड और वैक्सीनेशन। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड और वैक्सीनेशन। 400 अरब रुपया। मैं किसके सामने रहूं? इनको गुर्बत समझ आ जाए। 2005 का जल्जला मैंने भी देखा और आपने भी देखा। अल्लाह ने हमें कौम दी, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने हमें कौम दी है। सुबह से शाम नहीं हुई थी, मंजर बदल गया था। गुजरांवाला, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, किसी को चैन नहीं आता था, सुकून नहीं आता था। मैं इस गुजरांवाला शहर से निकला, लाहौर गया तो जल्जले की खबर आई। अमीर साहब का फोन आ गया, मुझे मुजफ्फराबाद से फोन आया है। इनको तो मारगला टावर से आगे का पता कोई नहीं था पूरे मीडिया को, कि वहां से मुझे फोन आया है। मुजाहिद साथियों ने कहा है मुजफ्फराबाद गिर गया है, पहाड़ टूट गए हैं, पानी बंद हो गया नीलम का, एक फाके की सूरत है, मदद करो, पानी चाहिए मुजफ्फराबाद में। वहां पानी बंद हो गया था, पहाड़ गिर गया था उसमें, धन्नी माई का पहाड़ नीलम में गिर गया। फिर हमने काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह 93 डॉक्टर रात तक मुजफ्फराबाद मानसरे में पहुंच चुके थे। पहला ऑपरेशन थिएटर
گاڑیوں کی لائٹوں سے جلایا تھا رات کو. دائرے میں گاڑیاں کھڑی تھی اور پھٹے ڈالے تھے. جس طرح ترخانوں کی چوکی نہیں ہوتی اس طرح چوکی بنا کے اس پہ علاج ہو رہے تھے. ہم نے کام کیے. ان حکومتوں کو پتہ نہیں تھا کہاں. لوگ ہم سے آپ سے پوچھتے ہیں آپ میں صلاحیت ہے, آپ حکومت چلا لیں گے؟ ہم نہیں چلائیں گے, ہمارا رب توفیق دے گا, اس کی مدد سے ہوگا. ورلڈ فوڈ پروگرام کی کنٹری ہیڈ آ گئی میرے پاس. میں خیمے میں بیٹھا تھا, خیمے لگے تھے, تو وہ میم اور اس کے ساتھ 2-3 اور بندیاں اور 2 بندے, سارا پورا قافلہ ہمارے پاس. میں نے اس سے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ کیوں آئے. کہنے لگے کہ ہمیں آپ سے خچر چاہیے, سامان ہے ہمارے پاس UN کا, امریکہ کا, زلزلہ زدگان کے لیے, ہم اس کو پہنچا نہیں سکتے. ہم ساری معلومات کر رہے ہیں. ایک جماعت ہے ادارہ خدمت خلق جماعت الدعوہ جس کے خچر سامان لے کے جاتے ہیں. تو میں نے اسے کہا کہ میڈم آپ کے پاس چوپر ہیں, ہیلی کاپٹر ہیں, 96 ہیلی کاپٹر آپ کے پاس آئے, افغانستان کی جنگ سے آپ نے منگائے, یہ ڈبل پرو والے شنوک یہ آپ کے پاس ہیں, آپ اس سے ڈراپ کریں. کہنے لگے تم میرے مسئلے کو سمجھتے نہیں ہو. ہم ڈراپ کرتے ہیں تو سامان پھٹ جاتا ہے. جب پہاڑ سے ہیلی کاپٹر پھینکتا ہے تو یا نیچے لڑک جاتا ہے یا پھٹ جاتا ہے, یا جس کی جگہ پہ گرتا ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے, لڑائی پڑتی ہے. ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں کہ ہم سروے پہ تقسیم کریں. تمہارے پاس سسٹم ہے. آج بھی میرے پاس تصویریں ہیں, امریکہ کا سامان تھا, انسانی ہمدردی پہ پہنچا کون رہے تھے؟ جماعت. اتنے بڑے بڑے سرٹیفکیٹ دے کے گئے, مگر کمال کے لوگ ہیں. یہاں سرٹیفکیٹ دیتے تھے اور وہاں جا کے کہتے دہشت گرد ہیں. ہماری خدمت بھی گوارا نہیں, ہمیں تمہاری کیا پرواہ, ہم تمہاری پابندیوں کو اپنے جوتے کی نوک کے نیچے رکھتے ہیں. ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. کل بھی اللہ کے لیے کیا, آج بھی اللہ کے لیے کریں گے. جہاد بھی اللہ کے لیے, دعوت بھی اللہ کے لیے, خدمت بھی اللہ کے لیے, اور سیاست بھی. جس سیاست میں ہمیں اجر نہ ملے, جس سیاست میں ہمیں عبادت نہ ملے, جس سیاست سے ہمیں جنت نہ ملے, ہمیں وہ سیاست نہیں کرنی. لوگ کہتے ہیں سیاست کے طریقے یہ نہیں ہیں, ہم طریقے بدل دیں گے, رستہ نہیں بدلیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم اپنی تربیت کو نہیں توڑیں گے, سیاست کے دھارے بدلیں گے. ہمیں افراد نہیں چاہیے, ہمیں سیٹیں نہیں چاہیے, ہمیں نظام کی تبدیلی چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خطبہ دیا, غریبوں کی بات کی, کہہ رہے ہیں درہم لاؤ, دینار لاؤ, غلہ لاؤ, اناج لاؤ. جس کے پاس کھجور ہے وہ کھجور لائے, جس کے پاس کھجور نہیں وہ کیا لائے؟ کھجور کا ٹکڑا لائے. جریر راوی ہے صحابی, کہتے ابو طلحہ انصاری نے سونے چاندی کا, درہم دینار کا توڑا اٹھایا تھا, اس سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی رکھ دیتا تھا, کبھی اٹھا لیتا تھا, کبھی تھک جاتا تھا, کبھی چل پڑتا تھا. اتنا وزنی سونا چاندی غریبوں کی مدد کے لیے لایا, ڈھیر لگا دیے ہم نے, کھانے کی چیزوں کے, پہننے کی چیزوں کے. میرے نبی بانٹ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور چہرہ سونے کی طرح چمک رہا تھا اور مسکرا رہے تھے. اور ہم آپ کی داڑھیں, ہمیں آپ کے دانت دکھ رہے تھے. آپ کی مسکراہٹ سے ایسے خوش ہوئے جس طرح سونا چمکتا ہے, اس طرح چہرہ مہتاب بنا ہوا تھا, آفتاب بنا ہوا تھا, سونے کی طرح چمک رہا تھا رخ انور. ہم نے خدمت خود نہیں کرنی, ہم نے نبی سے سیکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں, یہ ایک دھوکہ ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. مدینے اور جب پوچھو آپ کام نہیں کر رہے, ہماری غلطی نہیں ہے, پچھلوں نے کرپشن کی ہے, پچھلے لوٹ کے لے گئے ہیں, سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, ہم پھانسیوں پہ لگا دیں گے, یہ سارا پچھلا کھا گئے. میں نے ایک دن بات کی, میں نے پچھلے کون ہیں؟ وزیر داخلہ کون ہے؟ وزیر خارجہ کون ہے؟ وزیر اطلاعات کون ہے؟ سارے پچھلے. سجے کھپے سارے کون ہیں؟ کہتے پچھلے نہیں, فلاں پارٹی نے کی. بھئی ساری پارٹیوں کا تو چونچو کا مربع تو تم نے خود بنا لیا. اپنی ہار گئے KPK میں, اصل میں PTI نہیں تھی, باقی تھے. یہ مفادات ہیں. ہم نظریے کی سیاست پہ ہیں اور یہ نظریہ ضرورت کی سیاست پہ ہیں. میں کچھ سمجھا سکوں؟
ہم نظریہ پاکستان کی سیاست کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کی سیاست کر رہے ہیں، اور پاکستان کی مروجہ سیاست کون سی ہے؟ نظریہ ضرورت۔ آپ کے پاس بھی بلوچستان کے لوگ آئے، ہمارے پاس ٹھہرے تھے لاہور میں، ابھی یہ پچھلے ہفتے کے بلوچ سردار آئے ہوئے تھے، تو میں ان سے پاکستان میں سیاست کا کام اور بلوچستان کے کام کی بات کر رہا تھا۔ کہنے لگے عبدالرف تم سے یہ سیاست نہیں ہونی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے سیاستدان بھائی، سیاستدان کا مسئلہ مختلف ہوتا ہے، وہ ہر وقت مفاد دیکھتا ہے، تم قربانی کی بات کرتے ہو، وہ خدمت کی بات کرتا ہے۔ پاکستان میں آج بھی سیاستدان اپنے ناموں کے ساتھ خادم تو جو لگایا وہ بھی اعلیٰ کر کے، خادم اعلیٰ ہوتے ہیں کہ عاجز؟ بولیں، یہ تو چلو خادم بنے، مخدوم کتنے؟ اپنے نام کے ساتھ باقاعدہ کیا لکھتے ہیں؟ اور ہمارے سردار تو خادم ہوتے ہیں، انہوں نے ناموں کے ساتھ کیا لکھا؟ مخدوم کون ہوتے ہیں؟ خادم ہوتا ہے، اور دوسرا جو خدمت کرتا ہے وہ خادم ہوتا ہے، اور جو خدمت کرواتا ہے اللہ کا خوف نہیں، نام کے ساتھ لکھتے ہیں مخدوم۔ آپ کو تو شاید کبھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا رہے ہیں۔ ہم خدمت کے مستحق ہیں، ہماری خدمت کی جائے، اور کوئی چھوٹی بات ہے؟ چھاچروں سے جیتنے، یہ عمر کوٹ، چھاچروں، چھور، یہ تھر پارکر کا ایک حصہ ہے، وہاں سے موصوف جیتتے ہیں۔ تھر کی غربت، بے بسی، پیاس، تکلیف ایک الگ بات ہے، پھر کریں گے۔ مجھے سمجھ نہ آئی، تھر یہ مانو بیچارے غریب سادے ننگے پاؤں بکریاں ہانک رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور میں نے کہا تمہیں کدھر؟ کہتا ہمارا سائیں پیر آج چھاچروں میں آئے گا، یہ بکریاں اس کو چڑھاوا چڑھائیں گے، اللہ کا خوف کر جاؤ، پانی کا قطرہ نہیں دے سکے، جو ان کی بکریاں تھی وہ بھی چڑھاووں میں لے آئے۔ ہم سید ہیں۔ وزیر اعلیٰ سے پوچھتا ہوں کہ مسئلے حل کیوں نہیں؟ کہتا ہم سید ہیں، یہ ہم سے بات نہیں کرتے، یہ ہمیں دیتے ہیں، ہم سے لیتے نہیں۔ تم پنجاب سے آئے ہو، تم سے لے لیتے ہیں، ہم تو سید ہیں، ہم ان سے لیتے ہیں۔ یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں۔ آپ اس نظام کی باتیں ہم سے کرتے ہیں، مجھ سے کہتے ہیں امن کون لائے گا، انصاف کون لائے گا، خوشحالی کون لائے گا؟ عدی بن حاتم کہتے ہیں میں آ کے کھڑا ہو گیا، لمبی حدیث میں شارٹ کٹ میں کرتا ہوں، میں صرف آج حدیث سے سنانے آیا ہوں، اس پہ بات ختم کر دوں گا، کیونکہ میرے ساتھیوں کو شک ہے کہ ہم دین کے علاوہ کسی اور رستے پہ جا رہے ہیں، ہم جہاد چھوڑ کے سیاست کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم جہاد چھوڑ کے سیاست نہیں کر رہے، جہاد کرنے کے لیے سیاست کر رہے ہیں۔ یہ بند کرنا چاہتے ہیں، یہ روکنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں دیوار میں چننا چاہتے ہیں، یہ ہمیں دیوار میں لگانا چاہتے ہیں، اور ہم کام کرنا چاہتے ہیں، یہ رستے بند کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کی مدد سے رستے کھولنا چاہتے ہیں۔ بتاؤ میرے ساتھیوں کارکنان کیا کرنا چاہیے؟ گجرانوالہ سے بڑی جماعت ہمارے پاس ملک میں نہیں ہے، آپ مشورہ دیں، کیا چپ کر کے بیٹھ جائیں یا کام کا رستہ نکالیں؟ بول رہے ہیں، سارے بول رہے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں یہ نو اسٹیٹ ایکٹر ہیں، ان کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے تو ہمارا نام دہشت گرد رکھا ہے۔ پابندیاں ہم پہ لگتی ہیں، پیسے ان کو ملتے ہیں۔ حمید بھائی کہہ رہے تھے ہم قربانی دیں گے بالکل دیں گے، مگر صرف ہم نہیں دیں گے، اب سارے دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ لوگ تو قربانیاں دیں اور کچھ ان کی قربانیوں کے اوپر مفادات لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے جوان شہید ہوئے، ہمارے بچے شہید ہوئے، ہمارے بھائی قربان ہوئے، پورے کشمیر میں ہماری قبریں پھیلی ہوئی ہیں، ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ شہیدوں کا خون ہم پہ فرض بھی ہے، ہم پہ قرض بھی ہے۔ ہم شہید کی ماں کو کیا جواب دیں جس نے ایک کے بعد دوسرا بیٹا ہمیں دیا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا دیا ہے؟ یہ تو کشمیر کو پی جانا چاہتے ہیں، مگر نہیں۔ انشاءاللہ مودی سے پوچھو ہندوستان کا کیا کرنا ہے، 30 کروڑ مسلمانوں کی آزادی نوشتہ دیوار ہے انشاءاللہ تعالی۔ غزوہ ہند حدیث میں لکھا ہے، ہم بالکل اس میں کوئی پرہیز، یہ حدیثوں میں لکھا ہے۔ کشمیر آزاد ہوگا، افغانستان میرے رب نے آزاد کروایا ہے الحمدللہ، اور افغانستان میں اسلام آیا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان میں بھی کیا آئے گا؟ اسلام آئے گا۔ چل پڑے۔ تو علی کہتے ہیں میں آیا، مجھے یہی نہ پتہ لگے کہ اللہ کے نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پھر کسی ایک ایسی سادہ زندگی، کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں، لوگوں میں ملے جلے۔ میں قریب گیا،
تو میں نے کہا میں عدی ہوں حاتم طائی کا بیٹا. کہو تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے فرار ہوتا ہے. آ گیا. کہا صبر کر میں تیری بات سنتا ہوں. ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ کسی کام کے لیے آئی بیٹھی تھی. پہلے اس عورت اور بچے کی بات سنی کہ سردار کی. سردار کو ہولڈ کرایا ہے, اس عورت کا مسئلہ حل کیا ہے. یہ صحیح بخاری میں پڑھ لیجئے گا اس کو جا کے. اس کو ساتھ لیا, گھر گئے, رستے میں ایک ملا, چوریاں بڑی ہیں, تکلیفیں بڑی ہیں, رستے غیر محفوظ. دوسرا ملا, بھوک بڑی ہے, جو باتیں ہم کہتے ہیں رستے میں لوگوں نے کہہ دی. گھر گئے, بٹھا لیا اس کو. کہا عدی تو سمجھتا یہ حالات ایسے ہی رہیں گے؟ کسرا کے سفید محل اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دے گا, کسرا فتح ہوگا, روم فتح ہوگا. کہتا مجھے سمجھ نہیں آئی. کہتے ہیں میں نے کہا کسرا بن ہرمز. کہاں کسرا بن ہرمز؟ کہا تو رستوں سے پریشان ہے, سنا سے یمن سے عورت چلے گی, بیت اللہ میں آئے گی, طواف کرے گی, کوئی مرد اس کے ساتھ نہیں ہوگا اور اللہ کی سوا کوئی ڈر نہیں ہوگا. عدی اتنا مال مدینے میں آئے گا کہ رکھنے کو جگہ نہیں ہوگی. عدی کہتے ہیں دو چیزیں تو میں نے دیکھی. جو کسرا کی فتح کو گیا لشکر, میں ساتھ تھا, میں ساتھ تھا. عورت میں نے خود دیکھی, زندہ رہا تو تیسرا بھی. اور صحابہ نے دیکھا, لوگ زکوٰۃ لے کے چلے تھے, لینے والا نہیں ملا تھا. ہر کسی کو کہتے تھے زکوٰۃ لے لے, آگے سے جواب دیتے تھے ہم لیتے نہیں, دیتے ہیں. 50 سال میں 3 بر اعظموں میں اسلام آ گیا. 90 سال کے اندر 99 لاکھ مربع میل پہ اسلام کی قلم رو تھی. یہ الحمدللہ ہم نے کر دیکھا, ہمیں کوئی کرنے کی ضرورت نہیں, ہمارے پاس کیا کرایا موجود ہے. اگر قائد اعظم نے کہا تھا پاکستان کا دستور قرآن ہے تو کیوں منحرف ہوتے ہو؟ ہمارا ایک مطالبہ ہے, جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قومی اسمبلی پارلیمنٹ کے باہر لکھا ہے, تھوڑی کوشش کر کے اندر کر دو. ہمارا ایک مطالبہ ہے, جو قرآن عدالتوں کے اندر تصویر کی صورت میں ہے, اس کی عملی تفسیر قانون کر دو. سود ختم کرو ملک سے, انصاف دو. آج امیروں کا قانون اور غریبوں کا قانون, اور جیل جو سزا کی جگہ ہے وہاں بھی امیر کی جیل اور غریب کی جیل. بے گناہ سزائیں لے رہے ہیں اور گناہگار دوائی لائن گئے ہیں. ان کو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا. میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کہوں, بری بات ہے, سنا دیتا ہوں آپ کو. لاہور کے ایک مفتی نے گند کھولا, گندا کام کیا, پھانسی لگاؤ اسے, ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہی کام ایک MNA نے کیا. گندی سیاست, ایک دن ویڈیو آتی اور دوسرے دن آڈیو, تیسرے دن بیان حلفی, بلیم گیم. کوئی ٹویٹر پہ ان سیاست دانوں کو پڑھ نہیں سکتا. پنڈ کا اجڑ آدمی وہ گالی نہیں دیتا جو گالی یہ دیتے ہیں. ان کی عورتیں جو گالیاں دیتی, یہ ان کے حوالے ہم اپنے بچوں کا مستقبل کر جائیں. ایک ایک بال ہمارا قرضے میں جکڑا ہوا ہے. یہ امیر ہو رہے ہیں, لندن انہوں نے خرید لیا, دبئی انہوں نے خرید لیا. ہمارے بھائی کہتے ہیں گجرانوالے میں کالونیاں بناتے ہیں, یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے, آدھے دبئی کے مالک ہو گئے ہیں. سر محل جہاں یورپ کے لوگ محل نہیں خرید سکتے, ادھر ان کے محل ہیں, وہاں ان کے فلیٹ ہیں, جہاں بڑے بڑے سیٹ. وہ تو آج بھی برطانیہ کا وزیر اعظم 3 کمروں کے گھر میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں رہتا ہے. مزے تو ان کے ہیں. دبئی کی مہنگی ترین کاریں کس کے پاس ہیں؟ سابقہ وزیر خزانہ. ٹویٹر گوگل کر لیجئے گا, میری باتوں پہ باتیں نہیں ہیں, جا کے لکھ دیجئے گا ڈار صاحب کا نام, ان کے بیٹوں کا نام, ان کی گاڑیوں کی ڈیٹیل, ایسے نکلے گی. ایسے کہتے ہیں ہم سے پنکچر نہیں لگتے تھے سائیکلوں کے. کوئی سینما کے ٹکٹ بیچتا تھا, کوئی سائیکل کو پنکچر لگاتا تھا, کسی کا ابا بدان چلا کے خود لوہا سیدھا کرتا تھا. یہ کوئی پرانی باتیں نہیں, لوگوں نے آنکھوں دیکھی ہیں. دل محمد روڈ لاہور پہ ٹکسال تھی, ایک برف خانہ لگایا اردو بازار میں, چلا نہیں ہے. آج یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے ملک میں محنت کی. اللہ تعالیٰ رحم کر دے, میں باتیں زیادہ کر رہا ہوں, بس ختم کر دوں میں اپنی بات. میری آپ سے التجا ہے, انہوں نے کیا کیا ہمارے لیے؟ لوٹ گئے.
اور سب سے اہم مسئلہ جو ہمارے ساتھ انہوں نے کیا، جس مقصد کے لیے ہم نے ملک لیا تھا، ہم نے جانیں دی، ہم نے خون دیا، ہماری عزتیں چلی گئیں، ہماری نانیاں دادیاں ہندو سکھ پکڑ کے لے گئے، وہ بن بیاہے گھروں میں رکھی گئی، وہ چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتی تھی، وہ مسلمان تھیں اور ان کی اولادیں ہندو تھیں، وہ حرام کھانے کھاتی رہیں۔ اس ملک کے بنانے کے اندر اسلام کی محبت میں ہم سب قربان کر گئے، تم اسلام تو دو، یہ اسلام لے آئیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، اگر یہ اسلام نہیں لائیں گے تو ہم میدان میں کہ انشاءاللہ کوئی تذبذب نہیں ہوگا، کوئی وہم نہیں ہوگا، الیکشن پورا ڈٹ کے لڑیں گے انشاءاللہ تعالی، پورا مقابلہ۔ جس نے نون لیگ کے ساتھ چلنا ہے آج اعلان کرے، جس نے پی ٹی آئی کے ساتھ چلنا ہے آج اعلان کرے، جس نے پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنا ہے آج اعلان کرے، جس نے جماعت کے ساتھ چلنا ہے آج ساتھ دے، بالکل سیدھی باتیں کریں، کسی وہم کی ضرورت نہیں، جماعت کے ساتھ چلنا ہے، صرف اسلام چاہیے۔ میں نے آپ سے کہا ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، ہمیں اصلاح چاہیے، ہمیں کلمہ چاہیے، ہمیں دین چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں آپ پہلے تو نہیں کرتے تھے، پہلے تو جہاد بھی نہیں کرتے تھے، پہلے تو خدمت خلق بھی دیندار نہیں کرتے تھے، سب این جی اوز آتی تھی، عیسائی آتے تھے، مرزائی آتے تھے، وہ کرتے تھے، جب کیا سارے بھاگ گئے۔ انشاءاللہ یہ کریں گے تو سارے بھاگ جائیں گے۔ آنے والا وقت اسلام کا ہے، دین کا ہے، مسلمانوں کا ہے، آپ کا ہے، خدمت خلق کا ہے، غریبوں کی محبت کا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ۔